بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 تا 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 تا 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: براءتم بیزاری کا اعلان کرتا ہے. براءتم بیزاری کا اعلان ہے. من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا یا جن سے تمہارا معاہدہ تھا، من المشرکین مشرکوں میں سے. بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو کہ جن سے تمہارا معاہدہ تھا مشرکوں میں سے. فسیحوا سو چلو پھرو تم لوگ، فی الارض زمین میں، 4 اشہر مہینے، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو
انکم بے شک تم لوگ غیر معجز اللہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی مخزل کافرین کافروں کو عاجز کرنے والا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کو، یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی بریء من المشرکین بیزاری کا اعلان کرتا ہے مشرکوں سے، وَرَسُولُهُ اور اللہ کا رسول، فَإِن تُبْتُمْ پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر تم اعراض کرو، فَاعْلَمُوا تو جان لو، أَنَّكُمْ بے شک تم لوگ غیر معجز اللہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ اور خوشخبری دے دیجیے الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، الا الذین مگر وہ لوگ کہ جن سے عاہدتم تمہارا معاہدہ ہے، من المشرکین مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوكم شیئا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کسی چیز میں کمی نہیں کی، ولم يظاہروا علیکم احدا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مالی امداد کی، فَأَتِمُّوا سو تم پورا کرو الیہم ان لوگوں کی طرف عہدہم اپنے عہد کو، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتقین متقیوں سے محبت کرتا ہے، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جس سورہ مبارکہ کے آپ حضرات کے سامنے آیات تلاوت ہوئی اور ان کا ترجمہ ہوا، یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں، اور سورہ توبہ اس کی کل آیات 129 ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے کل رکوع 16 ہیں۔ 129 آیات اور 16 رکوعوں پر مشتمل سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا ہی اس انداز سے فرمائی کہ جو مشرکوں کے ساتھ بیزاری کا اعلان ہوتا ہے، بیزاری کے اعلان کے ساتھ مشرکوں سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو شروع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ تمام صورتوں کو شروع میں لکھی ہوئی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جامع قرآن اور خلفائے راشدین میں سے بالاتفاق خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو کہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں نبی کی آپ کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے پوچھا گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 114 صورتیں جو قرآن کریم کی ہیں، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر صورت کے شروع میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کو سنا، سورہ توبہ کے شروع میں نبی سے ہم نے بسم اللہ کو نہیں سنا، تو اس لیے جب ہم نے نبی سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں سنا، اس لیے ہم سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے اور نہیں لکھتے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دوسری وجہ یہ بتلائی گئی، بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی طرف سے رحمت کا تذکرہ ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، ان پر غضب کے اعلانات ہوئے ہیں، ان پر پھٹکار پڑی ہے، اور غضب کا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے۔ تو جب کہ بسم اللہ میں رحمت کا ذکر ہے اور سورہ کے اندر بیزاری کا اعلان ہے، تو بسم اللہ اگر شروع میں لکھی جائے تو ایک طرف غضب کا اعلان ہے، بیزاری کا اعلان ہے، دوسری طرف رحمت کا تذکرہ ہو، تو یہ چیز مناسب نہیں، تو اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی تاکہ ان لوگوں پر رحمت کا ذکر نہ ہو۔ تو بسم اللہ سورت کے شروع میں اس وجہ سے نہیں لکھی گئی کہ اس سورہ توبہ میں مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ہے۔ دوسری وجہ یہ بتلائی گئی۔ تو اب جب سورہ توبہ کی تلاوت کرنی تو اس کی تلاوت کی کیا ترتیب ہو؟ سورہ توبہ کی جب تلاوت کرنی ہے تو تعوذ تسمیہ پڑھنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ تو اس کا ادب یہ ہے کہ اگر آپ سورہ توبہ سے پہلے ہی تلاوت کرتے چلے آئے ہیں، سورۃ الانفال سے آپ پڑھتے آ رہے یہاں سے تک کہ سورۃ الانفال مکمل ہو چکی اور سورہ توبہ شروع ہو چکی، تو آپ نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اور اسی طرح آپ سورہ توبہ کو شروع کر لیں گے بغیر تسمیہ اور بغیر تعوذ پڑھے۔ اور اگر آپ تلاوت ہی سورہ توبہ سے شروع کر رہے تو آپ تعوذ بھی پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے کہ ہر وہ ذیشان کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، تم کٹا ہوتا ہے، یعنی بے برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہر وہ ذیشان کام کل امر ذی بال لم یبدا، ہر وہ ذیشان کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ نہ کی جائے وہ بے برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، بے برکتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب تم اچھا کام کرنے لگے ہو، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے لگے ہو، تو آپ اللہ کے نام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو۔ تو اس لیے جب تلاوت شروع کی جاتی ہے تو تعوذ تسمیہ کو پڑھا جاتا ہے عام حالات میں بھی۔ تو اب اس صورت ہی سے جب آپ حضرات تلاوت شروع کریں تو تعوذ تسمیہ دونوں پڑھیں، اور اگر صورت کے درمیان میں سے آپ کہیں سے تلاوت کریں جس طرح کہ آپ دیگر صورتوں میں کرتے ہیں تو تعوذ تسمیہ دونوں پڑھ کر آپ تلاوت شروع کرتے ہیں، تو اسی طرح اس صورت کے درمیان سے بھی آپ تلاوت کریں گے تو تعوذ تسمیہ دونوں پڑھ کر آپ تلاوت شروع کریں گے۔ یہ تو تھے تعوذ تسمیہ پڑھنے کا ادب سورہ توبہ کے شروع میں اور درمیان میں۔
یا پیچھے سے تلاوت چلی آ رہی ہے تو اس کیفیت کے ساتھ تعوذ تسمیہ پڑھنے کا حکم۔ اب سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع قرآن ہیں انہوں نے نہیں لکھوائی تو کس وقت یہ معاملہ پیش آیا؟ قرآن کریم کو تدوین کا سلسلہ شروع ہوا، ایک جمع قرآن کا وہ زمانہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے آیات کو صورتوں کو جمع کیا جاتا تھا، پتھروں پر لکھا جاتا تھا، لکڑی پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا، درختوں پر لکھا جاتا تھا اور جو ہے کاغذ پر لکھا جاتا تھا۔ تو آج کے زمانے کی طرح وافر مقدار میں کاغذ تو دستیاب نہ تھا، آج کی طرح پینسلیں تو دستیاب نہ تھیں، تو وہ لوگ لکھا کرتے تھے جو چیز بھی میسر ہو جاتی اسی پر۔ لیکن قرآن کریم ایک کتابی شکل میں موجود نہ تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، تو آپ نے قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کرایا اور اس کے بہت سے نسخے تیار ہوئے۔ پھر ایک زمانہ آیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے قرآن کریم کو جمع فرمایا اور لغت قریش پر جمع فرمایا اور فرمایا کہ چونکہ قرآن کریم لغت قریش پر ہی نازل ہوا ہے لہٰذا لغت قریش ہی پر اس کو جمع کرنا۔ اور وجہ سبب کیا بنا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو ایک لغت پر جمع کیے جانے کا تو سبب یہ بنا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نائجیریا اور آذربائیجان ان علاقوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی مسلمانوں کی اور کافروں کی۔ اب اس جنگ میں اس وقت یہ تھا کہ لغت قریش پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اجازت تھی اور عرب کے اندر قریش کے علاوہ اور بہت سارے قبائل ایسے تھے جن کی لغت قریش کے ساتھ نہیں ملتی تھی، یعنی فرق تھا۔ عرب ہی کے علاقے ہیں لیکن عرب ہی کے علاقوں کے باوجود لغت میں زبان میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں اب پنجابی، اردو یہ زبانیں ملتی جلتی ہیں، سریکی زبان پنجابی زبان ملتی جلتی ہے، اردو یہ ملتی جلتی زبانیں۔ تو جس طرح آج بھی کئی علاقوں میں مختلف ملتی جلتی زبانیں بولی جاتی ہیں تو اسی طرح عرب تھے لیکن عربوں میں زبانوں میں لغت میں تھوڑا سا فرق تھا، لیکن قرآن نازل ہوا تھا لغت قریش میں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجازت تھی کہ لغت قریش پر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اور دیگر زبانوں میں جو لغت عربی کی زبانیں تھیں لیکن لغت قریش سے ہٹ کر تھی کہ اس انداز میں بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو جس وقت جنگ چھڑی ہوئی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آذربائیجان اور نائجیریا کے علاقوں میں جو کہ آج کل روس رشیا جو ہے اس کی گورنمنٹ ہے ان علاقوں میں، اس کا تسلط ہے آذربائیجان اور نائجیریا کے علاقوں میں، تو ان علاقوں میں مسلمانوں کی جنگ چھڑی ہوئی تھی تو دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ کس بات پر لڑے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی تھی تو ایک مسلمان نے یعلمون کو یعلمون پڑھا اور دوسرے مسلمان نے یعلمون پڑھا۔ اب یعلمون پڑھنے والا کہہ رہا کہ میری تلاوت ٹھیک ہے، تو غلط پڑھ رہا ہے، وہ کہنے لگا نہیں جی میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، تو غلط پڑھ رہا ہے، تو ایک دوسرے کی تلاوت کے پڑھنے کو غلط قرار دے رہے تھے اور اچھی خاصی ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب یہ معاملہ پہنچا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ قرآن کریم لغت قریش پر نازل ہوا ہے، اگرچہ میں نے اجازت دی تھی کہ دوسری لغت پر بھی تم پڑھ سکتے ہو، تلاوت کر سکتے ہو، لیکن اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ آپس میں ایک دوسرے کی تلاوت کو غلط قرار دے کر لڑائیاں چھڑ چکی ہیں، لہٰذا اب میں صرف ایک ہی لغت پر پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں اور وہ ہے لغت قریش، اس کے علاوہ کسی اور لغت میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش ہی پر قرآن کریم کو جمع فرمانے کا حکم دیا، اور پھر دوبارہ سے قرآن کریم جمع ہوا، اور آج ہمارے پاس جو قرآن کریم کا نسخہ موجود ہے یہ اسی کیفیت کے ساتھ موجود ہے، اسی جو ہے ترتیب کے ساتھ موجود ہے جس ترتیب پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو لغت قریش پر جمع فرمایا، اور آج پوری دنیا میں لغت قریش ہی پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اور لغت قریش ہی پر یہ نسخے موجود ہیں، نسخے موجود ہیں۔ اگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اگر یہ کارنامہ سر انجام نہ دیتے تو آج لوگوں میں پھوٹ پڑ جاتے اور جھگڑے پڑ جاتے اور لڑائیاں ہو جاتی اور قرآن کریم کو ایک دوسرے کے نسخے کو غلط قرار دیتے، جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ ولا ضالین کو ولا ضالین پڑھتے ہیں، جبکہ فقہ کی کتابوں میں اور جو ہے گرامر کی کتابوں میں یہ واضح مسئلہ ہے، تجوید کی کتابوں میں، کہ اگر ولا ضالین کو ولا ضالین پڑھیں گے تو ایسا پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ضاد ہے اور دال ہے۔ اب اگر ضاد کو دال کر پڑھیں گے تو پھر اس ایسا پڑھنے والے کی تلاوت بھی غلط ہے، اور ایسا اگر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ضاد کو اس نے دال پڑھ دیا۔ اب اگر کوئی دلائل دیکھنے جی اس کو تو بولا دالین بھی پڑھا جاتا ہے، پھر یہاں پر آ کر کیوں چھڑ جاتے ہیں، نماز ہی میں آ کر کیوں چھڑ جاتے ہیں؟ اب اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مریض ہے، تو اس کو کیوں نہیں کہتے یہ مرید ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کی جو ہے نماز رمضان کے متعلق کہتا ہے کہ ماہ رمضان آ چکا، تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ ماہ رمضان آ چکا؟ تو رمضان کا لفظ کیوں نہیں بولتے رمضان کے لیے؟ اور اسی طرح پر جب جو ہے مریض کے متعلق تو مریض ہی لفظ بولیں گے، ضاد ہی پڑھیں گے، تو وہاں پر دال کیوں نہیں پڑھتے، مرید کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر ضاد کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ضاد ہی پڑھتے ہیں یہ لوگ، نماز میں آ کر چھڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ولا ضالین کو ولا دالین پڑھنا۔ اب جب لفظ ہی کو بدل دیا، ضاد کو ضاد نہ پڑھا، تو پھر اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، مطلب غلط ہو جاتا ہے۔ جب معنی غلط ہو گیا، آیت کی تلاوت غلط ہو گئی، تو جب آیت کو غلط پڑھ دیا تو ایسے غلط پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، غلط پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا ضالین ہی ہے، ولا ضالین ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے آپس میں چھڑے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ آج کے زمانے میں بھی جو چھڑا ہوا ہے۔ اگر قرآن کریم کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغت قریش میں جمع نہ فرماتے تو آج بھی پتہ نہیں کتنوں کے سر پھوٹتے اور ایک دوسرے جھگڑے کرتے، لڑائیاں کرتے، غلط قرار دیتے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے امت کے اس بہت بڑے جھگڑے کو ختم فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور جو میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑے گا وہ ایسا ہے جس نے میری سنت کو لازم پکڑا۔
اور جس نے ان کی سنت کو لازم، ان کے طریقے کو لازم نہیں پکڑا، وہ ایسا ہے جیسا کہ میری سنت کو اس نے لازم نہیں پکڑا۔ جو ان کی سنت کو لازم پکڑے گا وہ مجھ سے ہے، جو ان کی سنت کو لازم نہیں پکڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اور خلفائے راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ تو فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور جنہوں نے ان کی سنت کو، ان کے طریقوں کو لازم پکڑا، اس نے میرے طریقے کو لازم پکڑا۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، طریقہ جو انہوں نے رائج کیا کہ لغت قریش پر قرآن کو جمع کر دیا، اور میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ نبی کے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑے۔ اگر ایسا نہیں کیا، ان سے دور رہے، ان کے طریقوں پر نہیں چلے، تو نبی کے طریقے پر نہیں چلے، نبی کے طریقے پر نہیں چلے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے کن لوگوں سے؟ کہ جو لوگوں سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ کیا واقعہ تھا کہ نبی کریم جب اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کا معاہدہ ہوا، اور 10 سال کے معاہدے میں یہ تو ہوا کہ ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے 10 سال گزارنے، کوئی ان معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ان معاہدوں میں ایک شک، ان 10 سال کے معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو قریش کے حلیف اور دوست ہوں گے ان کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، نہ مالی امداد کرنی ہے، نہ ان کے خلاف بغاوت اختیار کرنی ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حلیف ہوں گے، ان کے دوست ان کے حلیفوں کے ساتھ، مکہ والے یا مکہ کے حلیف جھگڑا نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب قبیلہ بنو خزاق اگرچہ کافر قبیلہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حلیف تھے، دوست تھے مسلمانوں کے۔ اور بنو بکر جو تھا، یہ قبیلہ قریش مکہ کا یہ حلیف تھے، ان کے یہ دوست تھے۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاق کے درمیان آپس میں لڑائی چھڑ گئی، جنگ چھڑ گئی۔ تو یہ قریش مکہ نے، مکہ والوں نے، مشرکین نے قبیلہ بنو بکر کا ساتھ دیا، اور ان کی مالی امداد بھی کی، ہتھیار بھی دیے، اسلحہ بھی دیا، مال بھی ان پر خرچ کیا، اپنے لوگ بھی ان کی مدد کے لیے بھیجے۔ اب جب بھیجے، اب قبیلہ بنو خزاع والے جو تھے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیں آپ کے ساتھ ان لوگوں کا معاہدہ تھا، اور معاہدے میں یہ ساری باتیں تھی کہ حلیف کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور حلیف کے ساتھ جو لڑائی کرے گا ان کا ساتھ بھی دینا۔ تو وہ لوگ دیکھیں بنو بکر کا ساتھ دیا، اسلحہ دیا، لوگ بھیجے، مالی امداد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، تو بہت سارے لوگ قبیلہ بنو خزاع کے مارے گئے۔ تو نبی کریم اگرچہ کافر قبیلہ تھا لیکن حلیف تھا مسلمانوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ لوگ بھیجے مکہ کی طرف کہ جاؤ ان سے جا کر کہو کہ یا تو ان کی دیت ادا کرے جو ان کے لوگ مارے گئے ہیں، یا پھر معاہدہ تم سے ہمارا ختم ہے۔ اب جب لوگ کچھ مسلمان مکہ والوں کی طرف گئے، انہوں نے جا کر ذکر کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، دیت دینا تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر، طیش میں آ کر مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب مسلمان آ گئے، ادھر انہوں نے دار الندوہ میں لوگوں کو جمع کر لیا اور آ کر کہہ دیا، اگرچہ ہم نے پھر بھی ان کی بات نہیں ماننی تھی، معاہدے کی پاسداری نہیں کرنی تھی، لیکن اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ نہیں ہے۔ اگر اب اس طرح ہم نے کر لیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، لہذا معاہدے کو برقرار رکھا جائے۔ اب انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے، لیکن اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ بھیجے کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہمارا معاہدہ تم سے برقرار ہے، کوئی معاہدہ ختم نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان
ٹھیک ہے، اگر معاہدہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو جتنے لوگ قبیلہ بنو خزاع کے قتل کیے گئے ہیں ان کی دیت ادا کرو۔ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت کی بات نہ کرو، معاہدہ برقرار رہے گا لیکن دیت کی بات نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگر تم ایسا کہتے ہو تو پھر معاہدے کی بھی بات نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ خیر، تو اس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا اور اسی کے لیے برات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت فرما رہے اس آیت کریمہ میں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کو عاہدتم من المشرکین جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا مشرکین میں سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان، اور پھر فرمایا فسیحوا فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، واعلموا انکم غیر معجز اللہ، فرمایا کہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تمہارے لیے مہلت نہیں ہوگی کیونکہ معاہدہ تم سے ختم ہو چکا ہے، بیزاری کا تمہارے لیے اعلان ہو چکا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا اگر تمہیں اپنے طاقت کا غرور ہے، اسلحہ کا غرور ہے، افرادی قوت کا غرور ہے تو جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو عاجز کرنے والا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا ہے۔ پھر آگے دوبارہ فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے، وَرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ مشرکوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے۔ حج اکبر کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن حج جمعے کے دن ہو، ادھر سے جمعے کا دن بھی ہے اور ادھر سے حج کی دن بھی جمعے کا ہی آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حج اکبر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج فرض جو ادا کرتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر حج کرنے والے حاجی کو کے لیے ہر حج حج اکبر ہے۔ تو عمرے کی ادائیگی حج اصغر ہے اور حج کی ادائیگی جو صحیح معنی میں جس پر حج کا اطلاق ہوتا ہے، جو ہر بالغ مسلمان صاحب نصاب شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور اگر زندگی میں بار بار اس حج کو وہ کرے گا تو وہ حج ہی اس کے لیے حج اکبر ہوگا۔ تو عمرہ کرنے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ تو جس وقت حج کیا مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بیزاری کا کہ اب تم سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہوا، بیزاری کا اعلان ہوا۔ اب جب بیزاری کا اعلان ہوا تو 2 قبیلے اور تھے، ایک قبیلہ بنو مفلج اور ایک قبیلہ بنو مدلج، یہ 2 قبیلے اور تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، یہ بھی کافر قبیلے تھے، لیکن ان کے ساتھ معاہدے ختم ہونے میں ابھی 9 مہینے باقی تھے، لیکن ان سے کوئی ایسا کام پیش نہیں آیا کہ جن کے بنا پر ان سے معاہدہ ختم ہو، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ معاہدے کو برقرار رکھا جائے، جس کا اگلی آیت میں بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور جنہوں نے معاہدے کو ختم کر دیا بنو قریش والوں نے بنو بکر کا ساتھ دے کر، تو ان کے ساتھ اب معاہدہ ختم ہو چکا، ان کو 4 مہینے کی چھوٹ دے دو کہ وہ زمین میں چلے پھرے، ان سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 4 مہینے کے بعد ان کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ اگر وہ اسلام کے خلاف سازش کریں گے، پروپیگنڈے اختیار کریں گے، تو اب مسلمانوں کے لیے طرف سے ان کے لیے جنگ کا اعلان، کوئی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے امن کا، تو یہ معاہدہ امن کا اب ان سے کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ پھر آگے میرا رب فرما رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری دے دیجئے ان کافروں کو دردناک عذاب کی۔ اب خوشخبری کیسی ہے؟ یہ استہزاء ہے، یہ ان کے ساتھ جو ہے مذاق ہے، ان کافروں کے ساتھ ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے، کہ دردناک عذاب کی جو اللہ نے دنیا میں ان کو دیا، غزوہ
بدر کی صورت میں، غزوہ احد کی صورت میں، غزوہ خندق کی صورت میں، غزوہ خیبر کی صورت میں، غزوہ حنین کی صورت میں، سینکڑوں غزوات میں ان کے لیے دنیا کا عذاب اللہ کی طرف سے ہوا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ہاتھوں ان کو ملا، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا تو وہ تو ہوگا ہی، تو دردناک عذاب کا ذکر کر کر ان کی تکلیف کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے۔ مگر وہ لوگ کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہوا مشرکوں سے، ثم لم ينقصوكم، پھر انہوں نے اپنے معاہدے میں کسی اعتبار سے کمی نہیں کی، ولم يظاہروا علیکم احدا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کا کوئی جو ہے مالی امداد کی، افرادی امداد کی، فَأَتِمُّوا، تو پورا کرو تم ان کے ساتھ عہدہم، اپنے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک۔ تو یہ 9 مہینے جو باقی تھے قبیلہ بنو مدلج اور جو ہے قبیلہ مفلج، ان قبیلوں کے ساتھ جو معاہدہ ابھی برقرار تھا 9 مہینے کا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس معاہدے کو برقرار رکھا جائے، اسے ختم نہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی طرح سے معاہدے کو ختم نہیں کیا، نہ مالی امداد کر کر، نہ جو ہے کوئی سازش کر کر۔ تو فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے، متقیوں سے اور جو ہے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ کی تفسیر جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔